طیب مسند صدارت اور معزز و محتشم اساتذہ کرام، علماء کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر اگر کسی کی خوشی مطلوب ہو تو اس کے گھر والوں کی، اس کے خاندان کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس تعریف میں اس کے آباء کی تعریف بھی شامل ہے۔ اگر آپ کسی کے والدین کی تعریف کریں، اسے اچھے لفظوں میں یاد کریں، وہ بندہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر کسی کے والدین کو برا بھلا کہا جائے تو وہ بندہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اسے اذیت پہنچتی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم حضور اکرم نبی رحمت ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین اور آبائی کرام کا ذکر کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء اور امہات حضرت آدم علیہ السلام تک سب مومن اور موحد تھے، ان کے دلوں میں ایمان پختہ تھا، وہ عقیدہ توحید و رسالت پر قائم تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر ذکر کیا۔ فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، فرمایا میں مسلسل ہمیشہ پاک رحموں سے پاک پشتوں کی طرف اور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ میرے آباء میں سے کسی نے بدکاری نہیں کی، کسی نے فحش کام نہیں کیا، تو جب یہ چھوٹا کام شرک کی نسبت، کفر کی نسبت یہ کسی نے نہیں کیا، تو بڑا جو اس سے گناہ ہے، کفر اور شرک ہے، اللہ نے آپ کے آباء کو اس سے بھی محفوظ و معمون رکھا۔ اہل سنت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق 3 نظریات ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین وہ اہل فطرت میں سے تھے۔ فطرت اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں کوئی نبی نہ ہو، اور زمانہ فطرت میں جو لوگ انتقال کر جائیں ان کے بارے میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم جب تک کسی قوم کی طرف رسول کو نہ بھیج دیں ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم رسول کو بھیجنے سے پہلے کسی قوم کو عذاب دے دیں لقالوا، تو وہ قوم یہ کہے گی، اس قوم کے افراد یہ کہیں گے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ اگر تو ہمارے پاس کوئی رسول بھیجتا ہم اس پر ایمان لے آتے، لیکن تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہ بھیجا من قبل ان نذل ونخزى، ہمیں ذلیل و رسوا کرنے سے پہلے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ تو ان کے اس قول کی بنا پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اقوام میں مبعوث فرماتا ہے، حجت کو تام کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ اس رسول کو نہ مانے تو اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر بھی اسی بات کا ذکر کیا، فرمایا کہ ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان کے اندر کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ بالغرض ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین وہ زمانہ فطرت میں تھے، اہل فطرت سے تھے، اس لیے ان کا انتقال ہوا تو ان پر کوئی عذاب، کوئی سزا نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بخشے ہوئے افراد میں شامل ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین وہ مومن تھے، موحد تھے، اور اسی ایمان پر، دین ابراہیمی پر ان کا وصال ہوا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جنتوں کے اندر اور نعمتوں کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ پیش کی۔
اور حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو ان کا کلام بھی اسی پر دلالت کرتا ہے. وہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں، ان صح ما رأیت فی المنام، اے میرے شہزادے جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے، انت تبعث فی الحل والحرام، تو میں دیکھتی ہوں کہ تجھے ساری دنیا کی طرف اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا جائے گا. تو حل کا بھی نبی ہوگا، تو حرام کا بھی نبی ہوگا، تو جو جگہ جسے اللہ نے عزت والا بنا دیا تو اس کی طرف بھی نبی ہوگا، اور جو جگہ حلال ہے جہاں پر انسان احرام کے بغیر رہ سکتا ہے تو اس کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا جائے گا. اور آپ فرماتی ہیں کلو جدید بال، ہر جو نئی چیز ہے وہ ایک دن پرانی ہونے والی ہے. وکل حی میت، ہر زندہ ایک دن مرنے والا ہے. وانا میتا، آج میں اس دنیا سے جا رہی ہوں. وذکری باق، لیکن میرا ذکر پیچھے باقی رہ جائے گا. عرب کے اندر کتنی شہزادیاں آئیں اور کتنی عظیم خواتین آئیں، لیکن وہ زمین میں جا کر ان کا ذکر مٹ گیا، ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ وہ ہیں جو خود تو اس دنیا سے پردہ کر گئیں، لیکن جب تک یہ کائنات رہے گی، جب تک یہ دنیا رہے گی، اس وقت تک اس سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا ذکر بھی جاری و ساری رہے گا. آپ آگے خود فرماتی ہیں کہ میرا ذکر کیوں باقی رہے گا؟ آنا ولدت طہرا وترکت خیرا، کیونکہ میں نے جو اپنے پیچھے اولاد چھوڑی ہے یہ پاکیزہ اور صاف ستھری ہے. میں نے اپنے پیچھے خیر اور بلائی کو چھوڑا ہے، تو اس خیر اور بلائی کی وجہ سے میرا ذکر بھی ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا. اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کے لیے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، اے میرے مالک، میرے والدین کو زندگی عطا کر. اللہ نے انہیں زندگی عطا کی، وہ زندہ ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کلمہ طیبہ پڑھایا اور وہ حضور کے امتی بنے، مسلمان اور مومن حضور کی امت میں وہ بنے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے انہیں موت عطا کر دی، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے دوبارہ زندہ ہو کر آپ پر ایمان لا کر آپ کے امتی بن کر آپ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. تو یہ تین نظریات اہل سنت کے ہیں اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آبائی کرام وہ مومن ہیں اور اللہ نے ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے. اب جو ہمارا جو اصل میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ہے، آپ کے جتنے بھی تعلق اور واسطے والے ہیں ان کے ناموں کے اعتبار سے. ایک روایت میں آتا ہے کہ الاسماء تنزل من السماء، کہ بندے کے جو نام ہیں، لوگوں کے نام ہیں، یہ آسمانوں سے اترتے ہیں. جو ان کے نام رکھے جاتے ہیں، ان کے والدین یا عزیز و اقارب جو بھی نام رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں وہ نام اللہ کی طرف سے القاء کیے جاتے ہیں. یہ نام کوئی انسان اپنی مرضی سے خواہش سے نہیں رکھتا، سبب یہ بنتا ہے، لیکن ان ناموں کا نزول یہ آسمانوں سے ہوتا ہے. اگر ہم اس بات کو دیکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھیں کہ آپ ناموں سے بڑی نیک فالی لیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کسی برے نام کا ذکر کیا جاتا تو آپ اس نام کو بدل دیا کرتے تھے، اور یہ صحابہ کرام عموماً فرماتے تھے وَكَانَ يُغَيِّرُ الْاسْمَ اسم القبیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام برے ناموں کو تبدیل فرما دیتے تھے. وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْاسْمُ الْحَسَنُ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اچھے نام کو پسند فرماتے تھے. آپ نے یہاں تک حکم دے رکھا تھا اِذَا بُعِثْتُمْ إِلَيَّ رَجُلًا فَابْعَثُوهُ حَسَنُ الْوَجْهِ، فرمایا اگر تم میری طرف کسی بندے کو بھیجو، اس بندے کا چہرہ اچھا ہونا چاہیے، اس بندے کا نام اچھا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نام کی تاثیر بندے کی ذات پر ہوتی ہے، نام کا اثر اس کی شخصیت پر ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جب تم کسی زمین پر جاؤ، سفر کرو، اس زمین کا، اس جگہ کا، اس خطے کا نام بھی معلوم کرو. کیوں؟ کیونکہ اس زمین کا جو نام ہوگا اس زمین پر بھی اس کے نام کا اثر ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعتبروہ اسم الارض، تم زمین کے ناموں کا بھی لحاظ اور خیال رکھا کرو. اور صحابہ کہتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے
کسی اچھے بندے کا نام لیا جاتا، اس کا نام خوبصورت ہوتا، اس کا نام سن کر حضور کے چہرے پر خوشی آ جاتی، لیکن جب آپ کے سامنے کسی برے بندے کا، برے نام کا ذکر کیا جاتا، اس کا اظہار بھی حضور کے چہرے انور سے ہو جاتا، آپ اسے ناپسند فرماتے۔ اب یہ جو ناموں کا پس منظر ہے، ناموں کا شخصیت پر اثر ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھیں، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آبا کو نام کو دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں ان کو دیکھیں، آپ کی جو دائیاں ہیں ان کے ناموں کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کے لیے کن ناموں کا انتخاب کیا، اللہ نے ان کے لیے کون سے نام چنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مکرم کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عبداللہ نام کیسا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں احب الاسماء الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مکرم کے لیے جس نام کا انتخاب کیا وہ نام وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ، ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ آمینہ، آمنہ۔ یہ کس سے مشتق ہے؟ امن سے، امان سے، اور اسی کا ہم اشتقاق ایمان ہے کہ گویا وہ امن والی ہیں، سلامتی والی ہیں، ایمان والی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے لیے کتنے پیارے نام کا انتخاب فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ان کا نام کیا ہے؟ ان کی کنیت یا لقب وہ عبد المطلب ہے، لیکن ان کا حقیقی نام شیبۃ الحمد ہے۔ شیبۃ الحمد، گویا کہ حمد جو احمد، محمد، حامد، محمود، ان سب کا جو مشتق ہے اور جو مادہ اشتقاق ہے وہ حمد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کو یہ حمد کا نام دے کر اشارہ دے دیا کہ ان سے جو آگے شہزادہ آنے والا ہے وہ محمد بھی ہوگا اور احمد بھی ہوگا۔ تو دادا جان کے لیے کتنا پیارا نام منتخب کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی جان، ان کا نامی کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائض، یہ آپ کی دادی جان ہے۔ اور فاطمہ یہ کون سا نام ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے نام کی جو وجہ ہے اس کا ذکر کیا، فرمایا انما سمیت فاطمہ، فرمایا یہ جو میری شہزادی کا نام فاطمہ رکھا گیا، یہ کیوں رکھا گیا؟ لأن اللہ تعالی فاطمها ومحبیها من النار، کیونکہ اللہ نے اس سیدہ کائنات کو اور اس سے محبت کرنے والے ہر انسان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کا نام اپنی دادی جان کے نام پر رکھا، اور نام رکھنے کی پھر حکمت بھی بتا دی کہ ان کا نام کا مطلب یہ ہے وہ ذات، وہ شخصیت جسے اللہ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا ہو۔ تو دادی جان کے لیے کتنا پیارا نام منتخب کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نانی جان ہے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت برہ۔ برہ کا مطلب کیا ہے؟ نیکوکار، جو نیکی کرنے والی ہوں، نیکی پر آمادہ ہوں اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنے والی ہوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ حضرت وہب۔ اور وہب کا مطلب ہے عطا کرنے والا، وہب کا مطلب ہے دینے والا۔ اور حضرت وہب ان کا جو خاندان تھا وہ بنو زہرہ تھا، اور بنو زہرہ کا مطلب چمک اور روشن خاندان۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے صرف دادا جان، دادی، نانا اور نانی جان ان کا ذکر کیا، ان کے ناموں کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ محض ایک عجیب سی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ نے چن کر ان شخصیات کو بھی منتخب کیا اور منتخب کر کے ان کو حسین اور خوبصورت نام بھی عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، اب حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دودھ پلانے والی عظیم مائیں ہیں، عظیم خواتین ہیں، ان کا ذکر سنیے۔ سب سے پہلے جس خاتون نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ مبارک پیش کیا، پلایا. ان کا نام حضرت سویبہ ہے. اور سویبہ یہ کس سے بنا ہے؟ ثواب سے، عطا سے، دینے سے. گویا جس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن مبارک کے اندر، جسم مبارک کے اندر جو پہلی غذا گئی وہ حضرت سویبہ کی تھی، اور یہ سویبہ ثواب سے ہے، عطا سے ہے. یہ بھی بڑا بابرکت نام ہے. اس کے بعد کون ہے؟ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور حلیمہ کیا نام ہے؟ حلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ جو بردبار ہو، تحمل والی ہو. سعدیہ جو نیک بخت ہو. اور آپ چونکہ بنو سعد قبیلہ سے تھیں تو یہ نیک بختی کی علامت ہے، سعادت مندی کی علامت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا عبد القیس قبیلہ سے. وہ بڑا آرام سے چلتا ہوا، اس نے وضو کیا، آرام سے آ کر وہ نماز میں شریک ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا ان فیک خصلتان یحبہم اللہ. فرمایا تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن سے اللہ بہت محبت فرماتا ہے. ان میں سے ایک خصلت کون سی؟ الحلم، کہ اللہ نے تجھے حلم اور بردباری کی دولت عطا فرمائی ہے. تو یہ حلم ایسی چیز ہے جو اللہ کو محبوب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ والدہ ماجدہ جن کا نام حلیمہ ہے، تو یہ نام بھی اللہ کی بارگاہ میں اور یہ صفت بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ صفت ہے اور پسندیدہ نام ہے. اور حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایمان لائیں. غزوہ حنین کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی، انہیں انعام و اکرام سے نوازا. یہ بات یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی تھی. اور یہ حضرت حلیمہ ان کے جو خاوند تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی باپ، ان کا نام حارث ہے. اور حارث کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے اصدق الاسماء حارث و حمام، کہ سب سے سچا نام وہ حارث ہے اور حمام ہے. حارث کا مطلب ہے محنت کرنے والا، کوئی نہ کوئی کام اور کاج کرنے والا. کیونکہ ہر بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے. فرمایا اس لیے یہ حارث کا نام سچا ترین نام ہے. اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے ایمان لانے کا جو واقعہ وہ خود ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں جب میں مکہ میں گیا تو وہاں پر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، مجھے کفار نے کہا اے حارث دیکھو تمہارا بیٹا کیسی باتیں کرتا ہے کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور سب ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے. جب حضرت حارث حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اے بیٹا آپ کے بارے میں آپ کی قوم کے خیالات اچھے نہیں ہیں، وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیا آپ ایسا کہتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں ایسا کہتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ منصب دے کر بھیجا ہے اور یہ بات حقیقت ہے. ہم مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا ہوگی، ہم ایک میدان میں جمع ہوں گے. اور اے میرے والد یاد رکھنا اس دن میں تمہارا بازو پکڑوں گا اور پکڑ کر تمہیں دکھاؤں گا کہ یہ وہ دن ہے جس دن کا میں وعدہ کرتا تھا اور جس دن کا وعدہ مجھ سے کیا گیا تھا. حضرت حارث جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو بیان کرتے تھے تو یہ ساری بات بیان کر کے وہ ساتھ روتے تھے اور رو کر کہتے تھے کہ میرا بیٹا کریم ہے اور میرا کریم بیٹا جب میرے ہاتھ کو پکڑے گا اس وقت تک اپنے باپ کے ہاتھ کو نہیں چھوڑے گا جب تک اپنے باپ کو جنت میں داخل نہ کر لے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی والد ہیں حضرت حارث. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بائی عبداللہ رضائی بائی، عبداللہ رضائی بہن سیما، یہ ساری وہ نام ہیں اور سارے وہ افراد ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب فرمائے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ ان کے ساتھ آپ جا رہے تھے، راستے میں 3 نوجوان بچیاں جو ابھی تک جن کا نکاح نہیں ہوا، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کو دیکھا ان سے رہا نہ گیا. انہوں نے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر سینے سے لگا لیا. ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، ان کے اندر دودھ پلانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن بے ساختہ اور مضطر ہو کر اور مجبور ہو کر بے ساختہ انہوں نے حضور کو اٹھایا محبت کے اندر، والہانہ عقیدت کے اندر، اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ان کے قریب گئے اللہ نے ان کے سینے کے اندر دودھ کی نہریں جاری فرما دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں بچیوں کا جن کا نام عاتقہ تھا، اور عاتقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رئیسہ، امیرہ، کریمہ، وہ خاتون جو عطر کے اندر آلودہ ہو، جس سے خوشبو آ رہی ہو، جو خوشبو سے مہک رہی ہو۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت سے پہلے آپ کی یہ کرامت ہے، آپ کی یہ کرامت ہے، کمال ہے آپ کا کہ آپ کے ان کے قریب جانے سے ہی اللہ نے انہیں ایسی نعمت عطا فرما دی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ ماجدہ کو بغیر نکاح کے، بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کر دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ ان کا کمال تھا، یہ ان کی خاصیت تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہی کمال پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ رب کا وعدہ ہے کہ جو جو کمالات سابقہ انبیاء کو دیے گئے تھے، رب نے وہی کمالات کسی نہ کسی صورت میں حضور کو عطا فرما دیے۔ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، ان سب کے اندر جو علیحدہ علیحدہ کمالات تھے، اللہ نے وہ سارے کمالات ذات مصطفیٰ کے اندر جمع فرما دیے۔ فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ابھی کم عمر ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن آپ کو بھی میں یہ کمال عطا کرتا ہوں کہ وہ خواتین جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا، لیکن آپ جب ان کے قریب جائیں گے اللہ اپنے کمال سے انہیں بھی دودھ کی نہریں عطا فرما دے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والد، یہ بھی مائیں ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے انا ابن العواتق، میں عاتقہ خواتین کا بیٹا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدات میں امہات میں سے 9 یا 12 خواتین ایسی ہیں جن کا نام عاتقہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور رضائی ماں ام ایمن ہے۔ ایمن کا مطلب کیا ہے؟ یمن، برکت، خیر، بلائی۔ انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، اور وہ خاتون جنہوں نے سب سے پہلے اس کائنات میں آتے ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، ان کا نام شفا ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے کیسے کیسے پیارے پیارے ناموں کا انتخاب کیا۔ تو جو رب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو برے ناموں سے بچاتا ہے، برے نام والے افراد سے بچاتا ہے، وہ رب کیسے پسند کرے گا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو برے کام والے افراد کے سپرد کر دے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن جن بطون کے اندر آرام فرما رہے، جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم ہائے مبارک لگتے رہے، اور آپ کا جسم انور نورانی جسم جن جن کے طیب مطیب خون سے پروان چڑھتا رہا، اللہ نے ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی۔ اور علماء کہتے ہیں لم ترضعہ مرضعۃ الا اسلمت، جس خاتون نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، اس پلانے کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، وہ صحابی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک پیئیں، آپ انہیں بشارت دے دیں کہ تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چند دن رہے، تو ایک روایت کے مطابق وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ مچھلی وہ جنت میں جائے، اور جس کے جسم میں حضور کا خون تھوڑا سا چلا جائے وہ بھی جنت میں چلا جائے۔ لیکن جن آبا کے بطون میں اور جن کی پشتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جلوہ گر رہے، بھلا وہ کیسے جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے سے عام مومن جنت کی اعلیٰ درجات میں رہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ان کے والدین کو نعوذ باللہ جنت سے دور کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آبا حضرت آدم علیہ السلام تک تمام امہات، ان سب کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر استقامت دے، اسی پر موت دے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ۔